حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ کے نبی نے پسینے میں جو ہے پریشان حال دیکھا، وہ آ رہے ہیں، پوچھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ اتنی پریشانی، اور نظر میں جو ہے آپ کے چہرے میں جو ہے اتنی پریشانی ہے، آپ سرابور ہیں؟ تو فرما رہے ہیں اللہ کے نبی خواب بیان کر رہے ہیں، وہاں جو ہے سامنے ان سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان تھا اے اللہ کے نبی، میں بہت زیادہ مالدار ہوں اور مال کا حساب دیتے دیتے میں پریشان تھا، مال کا حساب دیتے دیتے پریشان تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو کہتے ہیں آنا کے غنی ترن محتاج ترن، جو اس دنیا میں زیادہ مال والا ہوگا وہ قیامت کے دن بہت زیادہ پریشان ہوگا، وہ قیامت کے دن بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ اللہ کے نبی خواب بیان کر دیے، عبد الرحمن ابن عوف وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرا قافلہ جو ہے ملک شام سے آ رہا ہے، آپ کیا کریں؟ سارا قافلہ اور اونٹنیوں کو اللہ کے راستے میں نے صدقہ کر دیا، آپ اس کو لے لیجئے، تمام مالوں کو بیت المال میں آپ جمع کر لیجئے۔ وہ رونے لگے کہ میں اتنا مال نہیں رکھوں گا، اس کا حساب و کتاب میں دنیا میں نہیں دے سکوں گا اور نہ مرنے کے بعد قیامت کے دن دے سکوں گا۔ ایمانداروں کی یہ علامت ہوتی ہے۔ بھائیوں، میں کہنے جا رہا تھا ایمان کی باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے ہر طرح کی باتیں جو ہے بیان کی گئی، اگر آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں تو دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ جو ہے کیا کرتے کرتے، وہ بزنس کرتے کرتے، ابھی ہمارے یہ نوجوان بیان کر رہے تھے کہ اللہ البیع وحرم الربا۔ عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے مکہ سے آئے تو انہوں نے کیا کام شروع کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ حدیث شریف کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی جب وہ پہنچے تو آپ کچھ لے کے نہیں آئے تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف مارکیٹ میں پنیر بیچا کرتے تھے، پنیر جی چھاچھ جس کو ہم کہتے ہیں، پنیر کا بزنس آپ نے شروع کیا، بہت کم پونجی کا بزنس، اور اسی سے اتنا مالدار ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے قیامت کے دن دیکھا کہ وہ جو ہے مال کا حساب دیتے دیتے تھک گئے۔ تو بزنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور یہ سودی بزنس اور سودی لین دین کو حرام قرار دیا ہے، جو ابھی آپ مدلل تقریر ہمارے مدنی صاحب کی زبانی آپ نے سنا۔ تو ان باتوں پر آپ کیا کریں؟ وشواس رکھیں، یقین رکھیں، اور اپنے ایمانی تقاضے کو جو ہے نہ بھولیں کہ ہم ایماندار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کی حالت میں رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمانداروں کو بتایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ آدمی خسارہ اور نقصان میں نہیں ہے جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دے کہ ہم نیک عمل کریں۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آج یہ جماعت ہماری گاؤں میں آئی ہوئی ہے، اور میرا دل ہی جیت لیا ان لوگوں نے، میرا دل ہی ان عالموں نے جیت لیا۔ گاؤں والوں سے میں بارہا یہ گزارش کروں گا کہ جب کبھی بھی یہ جماعت والے، یہ جمعیت والے آئے تو آپ ان کی جو ہے استقبال میں کھڑے ہو جائیں، آپ ان کے استقبال میں پاک مجلس میں پہنچ جائیں، اور نصیحت کی باتوں کو، دین اسلام کی باتوں کو آپ سنیں، اور جن باتوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے ان باتوں سے ہم کیا ہو جائیں؟ باز آ جائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ہم اللہ رب العالمین کے بے حد